اسلام آباد ہائی کورٹ سے طبی بنیادوں پر ضمانت ملنے کے بعد پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن اور سابق صدر آصف زرداری اب سے کچھ دیر پہلے ہی کراچی پہنچ گئے ہیں۔ آصف زرداری نے اسلام آباد سے کراچی تک کا سفر سندھ حکومت کے طیارے میں کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ان کے ساتھ تھے، اور اہم بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ترجمان سندھ حکومت نے کہا ہے کہ آصف زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ کے طیارے میں سفر کر لیا تو یہ غیر قانونی نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ طیارے میں سرکاری عہدیدار بھی سفر کرتے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری سندھ کے رکن اسمبلی ہیں اور وہ سندھ میں حکمراں پارٹی کے سربراہ ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ آصف زرداری اب گرفتار نہیں، ضمانت پر ہیں اور اب وہ کراچی ایئرپورٹ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 دسمبر کو طبی بنیادوں پر ان کی ضمانت منظور کی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ آصف زرداری ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد ایئرپورٹ پر بلاول بھٹو زرداری نے بھی ان کا استقبال کیا۔ ضیاء الدین ہسپتال جا رہے ہیں۔ ضیاء الدین ہسپتال میں عام طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما علاج کراتے ہیں اور وہاں پر شرجیل میمن بھی موجود تھے۔ اب آصف زرداری وہاں جا رہے ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز کامران رضی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کامران بہت شکریہ۔ کامران اس وقت آپ ضیاء الدین ہسپتال کے باہر موجود ہیں، کیا زرداری صاحب اب یہاں پر ایڈمٹ ہو جائیں گے؟ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں شاہزیب صاحب تقریباً 20 منٹ سے زائد گزر چکے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کو کراچی ایئرپورٹ سے نکلے۔ اس وقت تو میڈیا اس بات پہ پریشان ہے کہ وہ رہ کہاں گئے ہیں، کیونکہ میڈیا کے بہت سارے نمائندے یہاں ضیاء الدین ہسپتال کے باہر موجود ہیں، تو ایک بڑی تعداد بلاول ہاؤس جو یہاں سے چند ہی کلومیٹر پر ہے وہاں موجود ہیں۔ تاہم ابھی تک نہ سابق صدر یہاں پہنچے، ان کا قافلہ نہ ہی بلاول ہاؤس پہنچا ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ایئرپورٹ سے براہ راست سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور ان کی بیٹیوں کے ہمراہ وہ ڈیفنس میں واقع اپنی بہن فریال تالپور سے ملنے زرداری ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ اب سے چند لمحے قبل ہی جب ہمارا پروگرام کا آغاز ہوا تو سابق صدر آصف علی زرداری ڈیفنس کے علاقے میں زرداری ہاؤس پہنچے ہیں، جہاں وہ اپنی بہن جو اسیر ہیں، جن پر نیب کا کیس ہے اور وہ گرفتار ہیں، اس وقت وہ سندھ اسمبلی کے اجلاس کی وجہ سے پروڈکشن آرڈر پر کراچی میں ان سے ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد امکان یہ ہے، قوی امکان یہ ہے کہ وہ یہاں ضیاء الدین ہسپتال میں داخل ہوں گے۔ ہماری ضیاء الدین ہسپتال کے چیئرمین سے بھی بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ سابق صدر کو دماغ کا بھی بیماری ہے، ان کے دل کو بھی بیماری لاحق ہے ان کو، اور ذیابیطس کا مرض بھی ہے، تو وہ ایک ہی جگہ پر یہ تمام علاج ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضیاء الدین ہسپتال کا ان کی فیملی نے انتخاب کیا ہے۔ یہاں پر تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں ضیاء الدین ہسپتال میں۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ یہاں ضیاء الدین ہسپتال پہنچیں گے، تاہم اب فیملی بھی اثر انداز ہو سکتی ہے ان کے اس پر کہ وہ آج ہی رات کو یہاں پہنچتے ہیں آیا کل ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت آصف علی زرداری ڈیفنس کے علاقے میں زرداری ہاؤس میں موجود ہے، جہاں وہ اپنی بہن فریال تالپور سے ملاقات کریں۔ ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی ہیں، آصفہ بھٹو بھی ہیں اور دیگر جو قریبی رفقا ہیں۔ شرجیل میمن کے کامران رضی ہمارے ساتھ موجود تھے، اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیب پر سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اتنا عرصہ آصف زرداری گرفتار رہے تو کیس میں آصف زرداری کی گرفتاری کی وجہ سے کیا پیش رفت ہو سکی، سست روی کیوں ہے؟ پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں ہی ہمارے نمائندے خصوصی زاہد گشکوری نے بتایا تھا کہ نیب کے ذرائع انہیں بتا رہے ہیں کہ پیناما کیس میں جو کچھ خامیاں رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے جو فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ان خامیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اور نیب پورا اعتماد ہے کہ اس وقت جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کے خلاف جو شواہد ہیں وہ بہت مضبوط ہیں اور کیس آگے بڑھے گا۔ سست روی کی وجہ احتیاط ہے، مگر نیب بار بار نیب کی گرفتاریوں پر سوال اٹھ رہا ہے اور نیب گرفتار کر لیتا ہے۔ ملزمان ضمانت کے لیے اعلیٰ عدالت میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، اور ہائی کورٹ ضمانت دیتے ہوئے نیب کے کیس پر جو سوال اٹھاتا ہے اس سے نیب کے کیس کی بنیادوں پر سوال اٹھ جاتا ہے۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی ہے، اور جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، جو کچھ کہا گیا ہے، وہ مزید نیب کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ نیب ملزم کو گرفتار کر لیتا ہے، مگر پھر یہی گرفتاری نیب کے لیے اعلیٰ عدلیہ میں شرمندگی کی وجہ بن جاتی ہے، بار بار بن رہی ہے۔ ہائی کورٹ سے ملزمان کی درخواست ضمانت پر جو فیصلہ آتا ہے وہ کیس کی میرٹس پر بھی سوال اٹھا دیتا ہے۔ خود عدلیہ بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ جب کیس انکوائری کے مرحلے میں ہے، ملزم خود پیش ہو رہا ہے، تو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ملزم کے فرار کا خدشہ ہے تو نام ECL پر ڈال دیں، مگر نیب کیس کی تحقیقات کے ابتدائی مرحلے میں ہی ملزم کو گرفتار کر لیتا ہے، اور جب اعلیٰ عدلیہ درخواست سنتی ہے تو کیس کے میرٹ پر سوال اٹھ جاتا ہے۔ ایسے کئی کیسز ہیں، اور تازہ مثال پیپلز پارٹی کے رہنما اور اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی ہے۔
آمدنی سے زائد اثاثوں کے کیس میں ضمانت کے فیصلے میں سندھ ہائی کورٹ نے بھی نیب کے کردار پر ایسے ہی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ آغا سراج درانی کو نیب نے رواں سال فروری میں آمدنی سے زائد اثاثوں کے کیس میں گرفتار کیا۔ ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، کروڑوں روپے کی زیورات، گاڑیاں اور زمینوں کے دستاویزات ملنے کا دعویٰ کیا گیا۔ پھر 30 مئی کو ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا، مگر 10 مہینے گزرنے کے باوجود ان کے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا ہے، اور آج سندھ ہائی کورٹ نے 10 مہینے بعد ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ضمانت منظور کرتے ہوئے جو کچھ سندھ ہائی کورٹ نے لکھا ہے وہ نیب کے کردار پر سوال اٹھا رہا ہے، جو مختلف دوسری ضمانتوں کے کیسز میں اٹھا چکا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج عمر سیال نے آغا سراج درانی سمیت 9 ملزمان کو ضمانت دینے کے فیصلے میں لکھا کہ آغا سراج درانی پر الزام ہے کہ ان کے پاس 1 ارب 60 کروڑ روپے کے اثاثے ہیں جو ان کی آمدنی سے زائد ہیں، اور اس کیس میں شریک ملزمان ان کے فرنٹ مین ہیں۔ فیصلے کے مطابق نیب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ الزامات درست ہیں، لیکن ریفرنس میں لگائے گئے الزامات کا کہیں ثبوت نظر نہیں آ رہا۔ نیب پروسیکیوٹرز نے متضاد موقف اختیار کیا۔ نیب کا دعویٰ ہے کہ سراج درانی کی بیٹیوں کے پاس زمین نہیں، لیکن عدالت میں ان کے نام پر زمین کے کاغذات دکھائے گئے۔ نیب نے الزام عائد کر دیا کہ سراج درانی کے پاس 4 کروڑ 96 لاکھ کی گاڑیاں ہیں، تمام گاڑیاں بے نامی ہیں، لیکن سراج درانی سے ان کا تعلق ثابت نہیں کیا گیا۔ اسی طرح الزام لگایا گیا ہے کہ آغا سراج درانی اور ان کی اہلیہ کے لاکر سے 12.5 کروڑ روپے کے زیورات ملے، لیکن ان کی مالیت کا اندازہ کس بنیاد پر لگایا گیا نیب نے یہ بھی واضح نہیں کیا۔ صرف بتایا گیا کہ 2011 سے 2018 تک سونا خریدا گیا ہے، خریداری کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا، نہ ہی ریکارڈ سیل کیا گیا۔ فیصلے میں آگے چل کے کہا گیا ہے کہ 2008 سے قبل سراج درانی کے کیا اثاثے تھے ان کی تفتیش بھی نہیں کی گئی۔ آغا سراج درانی کا تعلق زمیندار خاندان سے ہے، مگر ان کی زمینوں کی مالیت کا ٹھیک تخمینہ بھی نہیں لگایا جا سکا۔ اسی طرح تفتیشی افسر ایک بار بھی ان مقامات پر نہیں گیا جہاں آغا سراج درانی کے اثاثے تھے۔ فیصلے میں آغا سراج درانی کے گھر پہ مارے گئے چھاپے کے طریقہ کار پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق سراج درانی کے گھر پر چھاپا قانون کے برعکس تھا۔ نیب تفتیشی افسر سرچ آپریشن سے متعلق قانون سے بھی لا علم ہیں۔ آغا سراج درانی کے گھر پر کئی گھنٹے تک کارروائی غیر پیشہ ورانہ انداز میں کی گئی۔ کارروائی کے دوران خوف و ہراس پیدا کیا گیا۔ اسی طرح فیصلے میں آغا سراج درانی کی گرفتاری سے متعلق کہا گیا ہے کہ نیب نے خود تسلیم کیا کہ آغا سراج درانی انکوائری میں تعاون کر رہے تھے، تو پھر گرفتاری کیوں ہوئی؟ سمجھ سے بالاتر ہے۔ تفتیش میں تعاون کرنے والے ملزمان کو انکوائری کی سٹیج پر کیوں گرفتار کیا جاتا ہے؟ چیئرمین نیب کو اپنے اختیارات کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ فیصلے میں نیب کی تفتیش پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نیب کی کمزور تفتیش کا فائدہ براہ راست ملزمان کو پہنچتا ہے۔ چیئرمین نیب تفتیشی افسران سمیت دیگر کی تربیت کے انتظامات کریں۔ نیب حکام گرفتاری اور وارنٹ کے طریقہ کار پر دوبارہ غور کریں۔ گرفتاری یا سرچ وارنٹ کے دوران توہین آمیز رویہ نامناسب ہے۔ نیب بھی اگر تھانہ کلچر اپنا لے گا تو انتہائی مایوس کن ہوگا۔ اس رویے سے نیب کو بھی ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ عوام کی نظر میں بھی نیب کی ساکھ تباہ ہو جائے گی، جسے شفاف ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلے کے آخر میں آغا سراج درانی سمیت دیگر 9 ملزمان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ملزمان کا نام ECL میں ڈالنے کا حکم بھی دیا، اور اپنے فیصلے کے آخر میں عدالت نے لکھا کہ یہ عارضی رائے ہے جو ٹرائل کورٹ پر کسی طور پر بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ یہ تھی آغا سراج درانی کی ضمانت کے فیصلے کے اہم نکات۔ 10 مہینے آغا سراج درانی کو نیب نے گرفتار رکھا، اور اس کے بعد عدالت کہہ رہی ہے کہ کیا کیا مسائل تھے نیب کی تفتیش میں، اور گرفتاری پر بھی سوال اٹھا رہی ہے۔ اس فیصلے میں نیب سے متعلق اہم سوال اور ریمارکس ہیں، اور یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے جس میں اعلیٰ عدلیہ نے نیب کے کیس پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اسی طرح LNG کیس ہے جس میں بڑی بڑی گرفتاریاں ہوئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل گرفتار ہیں۔ نیب سمجھتا ہے ان لوگوں نے ملکی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا، مگر ابھی تک نیب ان پر ذاتی کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا سکا ہے۔ اور سابق MD PSO عمران الحق کی تعیناتی کا بھی ان پر الزام لگایا کہ انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی، لیکن جب گزشتہ دنوں LNG کیس میں گرفتار PSO کے سابق MD عمران الحق کو ضمانت ملی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مل اللہ نے اس فیصلے میں لکھا کہ نیب کی ٹیم ایسا کوئی بھی مواد پیش نہیں کر سکی جو درخواست گزار کی قید کا جواز فراہم کرتا ہو۔ ہمارے سامنے جو کیس ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی اعلیٰ مثال ہے، خاص طور پر اس وقت جب ملزم تحقیقات میں تعاون کر رہا ہو یا اس کے فرار نہ ہونے کا خدشہ ہو۔ ان حالات میں درخواست گزار کو قید میں رکھنا اسے سزا دینے کے برابر ہے۔
اسی طرح کچھ دن پہلے چودھری شوگر ملز کیس میں بھی ایسی ہی صورتحال نظر آئی۔ 18 اگست کو اچانک نیب نے مریم نواز کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ نواز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچی تھی اور نواز شریف کے سامنے ملاقات کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا۔ نیب نے الزام لگایا کہ انہوں نے غیر ملکیوں سے شیئرز خریدے مگر ان غیر ملکیوں کا کوئی وجود نہیں ہے اور ان پر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا۔ مگر جب مریم نواز کو ضمانت ملی تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں نیب کی تفتیش پر سوالات اٹھا لیے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پروسیکیوشن نے یہ کیس ہی نہیں بنایا کہ متحدہ عرب امارات میں ریئل اسٹیٹ میں کی گئی سرمایہ کاری کے پیسے کسی جرم سے حاصل کیے گئے تھے، نہ ہی پروسیکیوشن نے یہ کیس بنایا کہ متحدہ عرب امارات سے آنے والا پیسہ بلیک منی ہے یا وہ پیسہ کسی عالمی طور پر تسلیم شدہ جرم سے حاصل کیا گیا ہے۔ عدالت نے لکھا کہ اب تک نیب ان غیر ملکیوں سے مریم نواز کا تعلق بھی نہیں جوڑ سکا ہے اور نیب کو اس حوالے سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک عدالت نہیں، سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر لاہور ہائی کورٹ اور مختلف جج یہی بات نیب کے حوالے سے اور نیب کی گرفتاریوں کے حوالے سے بار بار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نیب نے آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں شہباز شریف کو گرفتار کیا۔ اس حوالے سے ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے الزام لگایا کہ شہباز شریف نے 4 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے اور ان کے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں۔ یہ الزام اب سے 13 مہینے پہلے ہمارے ہی پروگرام میں ڈی جی نیب لاہور نے لگایا۔ ریفرنس میں آپ کتنے یہ اربوں کا نقصان ہوا، 4 بلین میں آپ کو ایک دفعہ بتا بھی چکا ہوں۔ نہیں، ابھی آپ جب ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں کتنے ارب روپے کا نقصان اور کتنی زمین گئی ہے شہباز شریف صاحب؟ لکھیں گے، جب ہم وہ لکھیں گے تو آپ پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے ارب کا نقصان۔ نہیں، ابھی جب آپ ریمانڈ لے رہے ہیں تو جب ریمانڈ میں آپ استدعا کر رہا ہے نیب، اس میں تو یہ ساری باتیں نہیں کر رہا ہے، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہمیں ثابت کرنا ہے، ہمیں ثبوت مل سکتے ہیں، تو ریمانڈ میں تو یہ ساری باتیں نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ثبوت مل گئے ہیں۔ نہیں، آشیانہ کیس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے کہ نومبر کے اینڈ تک انشاءاللہ یہ کورٹ میں ہوگا، آپ بالکل زیادہ پریشان نہ ہوں، آپ کو ہر سوال کا جواب اس میں ملے گا۔ مگر یہ 13 مہینے پہلے دعوے تھے، بڑے بڑے دعوے تھے، مگر نیب اب تک کیس ثابت نہیں کر سکا اور لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی ضمانت اس کیس میں منظور کی اور فیصلے میں لکھا کہ نیب نے دعویٰ کیا کہ اس منصوبے کے 61,000 متاثرین ہیں جنہیں شہباز شریف نے مالی نقصان پہنچایا، مگر 1 انچ بھی سرکاری زمین کسی کے نام پر منتقل نہیں ہوئی، ایک بھی متاثرہ شخص شہباز شریف کے خلاف نیب کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ بادی النظر میں اس کیس میں کوئی ایک بھی متاثرہ شخص نہیں ہے۔ بادی النظر میں نیب کاسا ڈیولپر سے شہباز شریف کا کوئی تعلق ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ نیب نے اس میں ضمانت کے خلاف اپیل کی تو سپریم کورٹ سے بھی جو ریمارک آئے اس میں بھی شہباز شریف اپنی پریس کانفرنس میں وہ ریمارکس کوٹ کرتے نظر آئے کہ نیب کے کردار کے حوالے سے تو اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف پر آپ کوئی الزام لگا رہے ہیں یا وہ اچھا بچہ اس کیس میں نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح رمضان شوگر ملز کیس میں نالے کی تعمیر سے متعلق ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے الزام لگایا کہ 21 کروڑ روپے کی لاگت سے اپنی شوگر مل کے لیے نالے کی تعمیر کر کے خزانے کو نقصان پہنچایا گیا اور وہ 13 مہینے پہلے اس کیس سے متعلق بھی واضح طور پر میڈیا پر جا کر الزامات لگا رہے تھے۔ کیا کہتے ہیں ہمارے شوگر علی؟ ان کے اوپر یہ جو چنیوٹ کا نالہ ہے یہ بھی کیس کھل گیا ہے، یہ انہوں نے ڈائریکٹیو ایشو کیا ہے کہ میری رمضان شوگر مل میرے بیٹوں کی ہے، اس کا جو نالہ ہے سرکاری پیسوں سے بناؤ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کی یہاں ٹرانسپیرنسی کہاں گئی؟ یہاں پہ یہ قوم کا 1 روپیہ کہاں گیا؟ یہاں پہ 21 کروڑ روپیہ اس نالے پہ لگ گیا، اس میں صرف رمضان شوگر مل کا اور اس کی پولٹری کا ویسٹ جاتا ہے وہاں پہ۔ بڑے بڑے دعوے کیے مگر بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس سے متعلق فیصلے میں لکھا کہ بادی النظر میں منصوبے کی منظوری اور اس پر عمل قانون کے مطابق ہوا۔ اگر نیب کی اس وجہ کو درست قرار دے دیا گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ نیب کو لائسنس اور لامحدود اختیار دے دیا جائے کہ وہ کسی بھی رکن پارلیمنٹ کے خلاف ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر پر ریفرنس دائر کر دے۔ اس طرح سے ملک میں افراتفری پیدا ہو جائے گی اور اراکین اسمبلی اپنے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کرا سکیں گے۔ اسی طرح صاف پانی کیس میں ہوا جس میں نیب نے کرپشن کے الزام میں راجہ قمر الاسلام اور وسیم اجمل کو گرفتار کیا گیا۔ الیکشن سے پہلے انہیں گرفتار کیا گیا تو یہ سوال اٹھا کہ کیا نیب الیکشن کو متاثر کر رہا ہے، مگر لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کیا اور فیصلے میں لکھا کہ بادی النظر میں اس کیس میں دونوں درخواست گزاروں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، تمام کارروائیاں قانون اور اصولوں کے مطابق تھیں۔ ریکارڈ میں ایسا کچھ نہیں کہ جس سے یہ تاثر بھی ملتا ہو کہ راجہ قمر الاسلام اور وسیم اجمل نے اس متعلق کوئی کبھی کام بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اجازت کے بغیر کیا ہو۔ بادی النظر میں لگتا ہے کہ نیب کی دونوں درخواست گزاروں کے خلاف کارروائی بد نیتی پر مبنی تھی، جو اتنے دعوے کر کے کارروائی کی۔ ضمانت کے فیصلے میں عدالت نے لکھا کہ بادی نظر میں لگتا ہے کہ نیب کی کارروائی بد نیتی پر مبنی تھی۔
یہ ہے نیب کے کیسز پر اعلیٰ عدالتوں کے حالیہ چند فیصلے۔ نیب کے چیئرمین گرفتاری کا حکم دے دیتے ہیں، گرفتاری ہو جاتی ہے، اور پھر جو ضمانت کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں نیب کے کیس کے میرٹس، طریقہ کار اور پھر جو انویسٹیگیشن ہے، نیب کی صلاحیت، نیب کی نیت، سب پر سوال بار بار اٹھ رہے ہیں۔ نیب کے کردار پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ ابتدائی مرحلے پر گرفتاریاں ہونا، ضمانت پر رہائی مل جانا، ایسا اکثر اپوزیشن رہنماؤں کے کیسز میں ہی ہو رہا ہے، اور وہ دو کیسز ایسے ہیں جن میں نیب کے ریفرنسز تیار ہیں مگر اب تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے، اور کیسز ہیں پشاور BRT اور مالم جبہ کا کیس۔ وہ ریفرنس کی حد تک معاملہ پہنچ گیا مگر چیئرمین نیب نے کسی کی بھی گرفتاری کا حکم نہیں دیا، حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے۔ اور گرفتاری ہوتی کیوں ہے؟ جب نیب پر تنقید ہوتی ہے کہ بھئی آپ کیوں گرفتار کرتے ہیں جب ملزم یہاں موجود ہے، عدالت نے بھی کہا کہ آپ ECL میں نام ڈال دیں، تو DG نیب لاہور نے ہی بتایا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ چیئرمین نیب بھی بتاتے ہیں کہ وائٹ کالر کرائم میں گرفتار کر کے انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے۔ DG نیب لاہور نے بھی یہ بات بتائی۔ اریسٹ کی جو بات ہوتی ہے یہ کیس ٹو کیس ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے انفلوئنشل لوگ ہیں، یہ ریکارڈ تباہ کریں گے، وٹنس تباہ کر دیں گے۔ روز پاکستان کی سرکاری بلڈنگ میں آگ نہیں لگتی، یہ آگ بلڈنگ کو نہیں لگتی، کاغذوں کو لگتی ہے جو وہاں پڑے ہوتے ہیں۔ اس حساب سے ٹارگٹ کاغذ ہوتا ہے۔ مگر جو حکومتی کیسز ہیں، کیونکہ جو کاغذ ہیں اور جو ریکارڈ ہے وہ تو حکومتی وزراء متاثر کر سکتے ہیں، مگر گرفتاری صرف اپوزیشن رہنماؤں کی ہوتی ہے، حکومتی وزراء کی کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے اس طریقے سے جس پر سوال اٹھ رہا ہے۔ ظاہر گرفتاری غلط ہوگی اگر اس طریقے سے حکومتی وزراء کی بھی ہوگی، کیونکہ عدالت نے بھی بار بار اس حوالے سے نیب چیئرمین کے اختیار پر اور جس طریقے سے ان اختیار کا استعمال ہو رہا ہے سوال اٹھا رہی ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، آپ پر بات کریں گے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وکلا کے حملے کو 2 روز ہو گئے ہیں مگر تنازعہ اب بھی برقرار ہے۔ وکلا کا احتجاج اب بھی جاری ہے۔ ملک بھر کی عدالتوں میں وکلا نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ عدالتوں میں کیس کال ہوئے لیکن کوئی وکیل پیش نہیں ہوا، جس میں مقدمات بغیر سماعت آئندہ تاریخوں تک ملتوی ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اپنے سیکرٹری بار کے لائسنس کی منسوخی اور توہین عدالت کے نوٹس کے اجرا کے خلاف ہڑتال کی، اور بار ایسوسی ایشن نے نئے ججز کی حلف برداری تقریب کا بھی بائیکاٹ کر دیا، اور جن وکلا نے ججز کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی ان 40 وکلا کی ممبرشپ معطل کر دی گئی۔ یعنی وکلا نے ہڑتال کی ہوئی ہے اور اگر کوئی وکیل ہڑتال میں حصہ نہ لے، اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ وکلا سے مطالبہ یہ ہو رہا تھا کہ جنہوں نے 2 دن پہلے PIC ہسپتال کے باہر کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ احتجاجی وکلا آج جب جسٹس سید مظاہر علی نقوی کی عدالت میں پیش ہوئے اور ان سے عدالتی امور بند کرنے کی درخواست کی لاہور میں، تو جسٹس سید مظاہر اکبر نقوی نے کہا کہ عدالت اپنا کام کرے گی، یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے احتجاج کرنے والے وکلا کو مشورہ دیا کہ سینئر اور نوجوان وکلا گلدستے لے کر PIC جائیں اور ڈاکٹروں سے گلے مل کر معاملہ ختم کریں۔ وکلا کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے عدالت سے درخواست کی کہ پیش نہ ہونے والے وکلا کے مقدمات عدم پیروی پر خارج نہ کیے جائیں، جس پر جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے کہا کہ کوئی وکیل کیسز کی پیروی کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن مقدمات عدم پیروی پر خارج نہیں کیے جائیں گے۔ ملک بھر کی لیگل باڈیز کی جانب سے گرفتار کیے گئے وکلا کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ PIC میں ہنگامہ آرائی کرنے والے وکلا کی رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں 4 درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ ایڈوکیٹ اعظم نذیر تارڑ نے عدالت کو بتایا کہ گرفتار وکلا کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پولیس کو کسی بھی تشدد کرنے کا اختیار نہیں، جس پر جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے کہ آپ کی جرأت کیسے ہوئی اسپتال پر حملہ کرنے کی؟ آپ نے وہاں پر تمام آلات توڑ دیے ہیں، کیا آپ ایک وضاحت دے سکتے ہیں کہ کیوں حملہ کیا گیا؟ جسٹس انوار الحق نے ریمارکس دیے کہ کیا اس کی توقع ہے کہ کوئی بار کاؤنسل اس پر کوئی کارروائی کرے؟ جس پر ایڈوکیٹ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہم نے TV پروگرامز پر مذمت کی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دی ہے کہ آپ کے پروفیشن میں کالی بھیڑیں ہیں، آپ اس کو وقوع کہتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم کس دکھ میں ہیں، ہم بڑی مشکل سے اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ابھی اس کیس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ آپ اس پر وضاحت دے رہے ہیں، ہمیں آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس طرح جنگوں میں بھی نہیں ہوتا۔ جسٹس انوار الحق نے ریمارکس دیے کہ ایک ویڈیو بڑی عجیب ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر کی موت ہے، جس پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ایسا وقوع کراچی میں ہوا تھا، سیالکوٹ میں بھی ہوا تھا، تو پھر وہ کیا ہوا تھا؟ اس پر جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، مگر یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ایڈوکیٹ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ
चमड़िया उधेड़ने वाली प्रैक्टिस दुरुस्त नहीं है। 2009 में भी ऐसा हुआ था। जस्टिस अली बाकी नकवी ने कहा कि उस वक्त एक कॉज था। इसकी कोई वजाहत है आपके पास? एडवोकेट आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि जो वकला मुलव्विस हैं उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे। जस्टिस अली बाकी नकवी ने कहा कि आपकी बात से ज़्यादा एक्शन होना चाहिए। एडवोकेट आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इसका एंड भी तो होगा, जिस पर जस्टिस अली बाकी नकवी ने कहा कि एंड तो होगा ही, हम वो करेंगे, हमने हल्फ उठाया हुआ है, जंगल के कानून में मुआशरे नहीं बचते और जो उन्होंने किया वो जंगल का कानून है। आज की समाअत में अदालत ने दरख्वास्तों पर आयद एतराज़ात ख़त्म कर दिए और मुकदमात में नामजद ना किए गए वकला की बाजियाबी की दरख्वास्त पर CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस बाकी अली नकवी ने कहा कि जो वकला गिरफ्तार हैं उन्हें तो जमानत करवाना पड़ेगी। उन्होंने सवाल किया कि बताएं इन वकला को मुकदमात में नामजद किया गया है, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत से मोहलत मांगते हुए कहा कि 16 दिसंबर को रिपोर्ट पेश कर देंगे। ये सारा का सारा मामला आज अदालत में होता रहा। साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। पाकिस्तान बार काउंसिल की जनरल बॉडी इजलास में उमैर बलोच के लाइसेंस की मुअत्तली के खिलाफ करारदाद भी मंजूर हुई। 19 दिसंबर को तौहीन अदालत केस की समाअत तक चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की अदालत के बायकॉट का भी फैसला वकला ने कर दिया। इस करारदाद के मुताबिक वकला एहतजाजन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह की अदालत में पेश नहीं होंगे। उमैर बलोच के लाइसेंस की बहाली तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत का बायकॉट रहेगा। ये सब वकला कर रहे हैं उस सब के रिस्पॉन्स में जो कि 2 दिन पहले वकला की तरफ से किया गया। उसके बाद वकला के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। साबिक ओहदेदारान और सीनियर वकील रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सीनियर वकील हामिद खान ने PIC में पेश आने वाले वाक़े को अफसोसनाक करार दिया और इंक्वायरी करने का मुतालबा किया। हम यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये अर्ज कर रहे हैं कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, किसका हाथ है। जब आपस में सुलह हो गई, फिर किसने ये इस किस्म का क्लिप जिससे इस्ताल पैदा हुआ है उसको जारी किया। तशद्दुद का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, लेकिन ये बात तो पता करनी चाहिए कौन से खुफिया हाथ हैं जो हमें आपस में लड़ाकर मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी पैदा करना है। हम हुकूमत के रोल के मजम्मत करते हैं जिन्होंने इस सूरत हाल को हाथ से निकल जाने दिया और कोई वक्त पर एक्शन नहीं लिया गया और ये गफलत जो है यहाँ पर बात को पहुँचा दिया। वकला को अस्पताल पर हमले से बर वक्त रोका क्यों नहीं गया? ये सवाल कल हमारे प्रोग्राम में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हफीजुर रहमान ने भी उठाया था। आज हामिद खान साहब भी उठा रहे हैं। वकला कह रहे हैं कि हमें रोका जाता, रोका क्यों नहीं गया? आज हामिद खान साहब ने इस मामले पर सवालात उठाए कि ऐसे नाजुक मोड़ पर जब मामला तय हो रहे थे, डॉक्टर की वीडियो किसने वायरल की जिससे इश्तियाल पैदा हुआ? उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे खुफिया हाथ हैं जो इस कम्युनिटी को बदनाम करना चाहते हैं, मगर कौन साजिश करेगा? 2 दिन पहले जिस रोज़ ये वाक़या हुआ उस दिन डॉक्टर इरफान, जिनकी वकला के हवाले से मजाक उड़ाने की वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने भी इस मामले को वकला के अपने इलेक्शन से जोड़ा था। तो मामला अगर वकला के अपने इलेक्शन का था जिसका माइलेज मुख्तलिफ वकला के धड़े लेना चाहते थे इस वाक़े पर सियासत करके, तो किसी को साजिश की क्या ज़रूरत थी? बहरहाल जो कुछ किया वो तो खुद वकला ने किया। डॉक्टर इरफान ने क्या कहा था, ज़रा कल की रात में यंग लॉयर्स फोरम के जो लोग थे उन्होंने ये ऐलान किया कि हमारे साथ हमारा जो बदला लेके देगा कैंडिडेट, हम सारे के सारे यंग लॉयर्स उसको वोट करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ में वकला के इलेक्शंस हैं। तो उनकी ये बात सुन के जो दूसरे कैंडिडेट हैं राना इंतज़ार, उनको ये महसूस हुआ कि अगर इनका ये इशू मैं टेकअप कर लूँ और यंग लॉयर्स के साथ जाके मैं हस्पताल पर यलगार करूँ या इनको ये बताऊँ कि मैं आपके साथ हूँ, तो इससे शायद मेरे जो नंबर हैं, मेरा जो वोटिंग नंबर है वो शायद इन्हांस कर जाएगा। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और यंग लॉयर्स को अपने साथ मिलाने के लिए आज यंग लॉयर्स को साथ ला के तो यहाँ पे आके हस्पताल पे यलगार की है। इसकी तस्दीक कल हमारे ही प्रोग्राम में CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद ने भी की और कहा कि वकला और डॉक्टर में सुलहनामा हो चुका था मगर इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए ये मसला हुआ। ये सारी बात सेटल डाउन हो गई थी और ये बात तय हो गई थी कि सारा इशू रिजॉल्व हो गया है। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब ये सारा इशू रिजॉल्व हो गया है तो इस पे अब लॉयर्स की क्वेडिटेशन का या उसकी कोई और जस्टिफिकेशन नहीं बची थी। तो अगले दिन जिस वक्त ये लॉयर्स का ये हुआ, चूँकि इलेक्शंस करीब हैं, तो वहाँ ये इशू एजिटेट हुआ कि जो शायद जो ये इंतज़ामिया है वो लॉयर्स की वो उसको उतना इफेक्टिवली शायद प्रेजेंट नहीं कर सकी, यानी लॉयर्स में से कुछ लोगों ने कहा और उस पर स्पॉन्टेनियसली ये चल पड़े। यानी पहले से कोई ऐसा प्लान नहीं था कि कोई वॉकआउट होगा या कहीं कोई प्रोटेस्ट के लिए जाएंगे।
بیکاز آلریڈی سب چیزیں سیٹل ہو چکی تھی. سب چیزیں سیٹل ہو چکی تھی. کل ہمارے پروگرام میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر حفیظ الرحمان نے بھی کہا تھا کہ سینئر وکلا نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، مگر نوجوان وکلا کا ان پر دباؤ تھا. ہمارے جو عہدیدار تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ کوئی آ کے ہمیں روک لے، کیونکہ یہ ینگ لائر جو ان کو بیسیکلی فورس کر رہے تھے، جو سینئر تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جا کے وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا کریں، لیکن وہ ینگ لائرز ان کو مجبور کر رہے تھے کہ آپ وہاں پر چلیں. وہ ڈاکٹر نے مارا ہے ہمیں، ہماری بےزتی کی ہے اور اوپر سے ہمیں للکار رہے ہیں، تو آپ چلیں. ایک طرف ملک بھر میں وکلا احتجاج کر رہے ہیں اور اب بائیکاٹ کر رہے ہیں، اسے سازش بھی کہہ رہے ہیں، مگر جو کچھ کیا وکلا نے کیا، سینئر وکلا کو ینگ وکلا نے مجبور کیا، تو یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا. حکومت پہ ذمہ داری ضرور ہے کہ انہوں نے روکا کیوں نہیں، وقت پر کارروائی کیوں نہیں کی، مگر سازش کون کر سکتا ہے. ایک طرف یہ احتجاج ہو رہے ہیں، بائیکاٹ ہو رہے ہیں، مگر وکلا کا ایک گروپ ہے جو ایک پرامن احتجاج کرنے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت رشید رضوی صاحب بھی موجود ہیں، عابد حسن منٹو صاحب بھی موجود ہیں، اور عمر سلیم میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ خود ایک وکیل ہیں. بہت شکریہ عمر سلیم میمن. آپ کل احتجاج کرنے جا رہے ہیں، مگر آپ کا احتجاج ہے وکلا کے اس کارروائی کے خلاف اور سولیڈیرٹی میں ہے. جو کچھ ہوا ہسپتال کے اوپر جو حملہ کیا گیا اس کے خلاف ہے، کیا آپ کہیے گا؟ ہم ان کی سپورٹ میں جو 4 جانیں وہاں گئی ہیں لاہور میں، اس کی سپورٹ میں ہم وکلا کل 2 تلوار پہ 4 سے 5 بجے اکٹھے ہو رہے ہیں. ہمارے حساب سے کافی باتیں کی گئی ہیں. میں اس معاملے میں نہیں پڑھوں گا کہ کس کی غلطی تھی. آئی تھنک وکیل ہو کے ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وکیلوں کے اس ایکشن کی مذمت کریں. جتنی مذمت کریں، جتنے الفاظوں میں کریں، شاید وہ کم ہوگی. جنگ کے دور میں بھی کسی ہسپتال پہ حملہ کبھی نہیں کیا جاتا. یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے ہی کالے کوٹ جو کہ قانون کے رکھوالے ہیں، انہوں نے ایک ہسپتال پہ حملہ کیا، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ لوگوں کے آکسیجن ماسک تک اتارے گئے تھے. ہم نے یہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ وکیل اسلحہ لے کے گھوم رہے تھے، اور ان معصوم جانوں کا کوئی نقصانہ ہم برداشت نہ کر سکتے ہیں. اور اگر ایسے ہی رہا اور اس کے معاملے کی صحیح تحقیقات نہیں ہوئی تو یہ آگے چیزیں چل کے اور بھی بڑھیں گی اور اسی طرح ہوتی رہیں گی. مگر آپ کے ساتھ کتنے وکلا کی سپورٹ ہے، اور کیا آپ صرف وکیل ہوں گے، سول سوسائٹی بھی ہوگی، کس طریقے سے آپ کریں گے؟ شاہزیب، ہم لوگ تقریباً 100 سے 125 وکلا ہیں جو کہ کسی بھی بار کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں. ہم لوگوں نے یہ ہماری ذاتی رائے ہے. ہم انوائٹ کریں گے کہ سول سوسائٹی بھی ہمارے اس میں شریک ہو، اور اگر وہ نہ بھی ہو تو ہم اپنے آپ کو ان وکلا سے الگ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے یہ حملہ کیا. اور ہم یہ پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں کہ تمام تر وکلا اس طرح کے نہیں ہیں جنہوں نے لاہور میں ایک ہسپتال پہ یہ حملہ کیا ہے. بہت شکریہ. رشید رضوی صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہمارے ساتھ موجود ہے. رضوی صاحب بہت شکریہ. رضوی صاحب، آپ نے بار کی پولیٹکس بھی کی ہے، سینئر آپ وکیل ہیں، آپ لوگوں نے باقاعدہ طور پر موومنٹ بھی لیڈ کی ہے، باقاعدہ طور پر چلائی ہے، مگر کبھی یہ ہوا نہیں کہ آپ لوگوں پر یہ الزام لگا ہو. آپ لوگ تو جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین قانون، اس کی سپریمیسی کے لیے جانے جاتے ہیں، اور ظاہر وکلا کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان میں. یہ جو ہو رہا ہے، یہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مار پیٹ، وکلا کا جو امپریشن بن رہا ہے کہ پڑھے لکھے کیسے لوگ ہیں، آپ کیا کہیے گا اس پر؟ بڑی بدقسمتی ہے. آپ یہ دیکھیں شاہزیب صاحب کی مارچ 2007 سے مارچ 2009 تک تحریک چلی ہے وکلا کی، پورے ملک گیر. اس میں سول سوسائٹی شامل تھی، آپ لوگ شامل تھے، سارے صحافی، الیکٹرانک میڈیا کے اور اخباروں کے، سیاسی تھے، ٹریڈ یونینسٹ تھے، اسٹوڈنٹس تھے. لیکن کبھی آپ کو اس قسم کا واقعہ نہیں ہوگا. الٹا بیچارے وکیل مظلوم تھے، ان پر حملے ہوئے ہیں. ساہیوال میں وکلا کو جلایا گیا ہے، پنڈی میں بم بلاسٹ ہوا ہے. 12 مئی کی گواہ ہے کہ کس طرح سے ظلم و تشدد ہوا. لیکن کبھی وکیل جو ہے اتنا وائلنٹ اور اتنا پرتشدد نہیں ہوئے جو کل کے واقعے سے ہوا ہے. واقعی یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں میں سمجھتا ہوں تشدد یا وائلنس کو
کسی بھی گروپ کی جانب سے ہو، کسی وجہ سے بھی ہو، اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ سویلائز سوسائٹی کی نفی ہے۔ تشدد یا وائلنس جو ہے یہ اس سوسائٹی کی نفی ہے، اس کو ختم کرتی ہے، اس سویلائزیشن کو ختم کرتی ہے، ملک کے سول فیبرک کو تار تار کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ واقعے کو کسی طرح کے اینگل سے بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مگر اس کو کس طرح تبدیل کیا جائے اس تاثر کو؟ ظاہر ہے 10 سال پہلے وکلا جانے جا رہے تھے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے، ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، اب یہ ایک کے بعد ایک واقعہ، کبھی وکلا گردی کا نام، کبھی مافیا کا نام وکلا کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اس کا کیسے اس سے جان چھڑائی جائے، اس تاثر سے کیسے ان واقعات سے جان چھڑائی جائے؟ میں سمجھتا ہوں بار کے منتخب نمائندوں پہ بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے، پاکستان بار کونسل پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم نے جو آنکھ بند کر کے لائسنس بانٹنے شروع کر دیے ہیں، دوستی یاری میں لاء کالجز کو لائسنس دینے شروع کر دیے ہیں، ایک ووٹ بینک بنانا شروع کر دیا ہے کہ میرا ووٹ بینک بڑھ جائے، میرا ووٹ بینک بڑھ جائے۔ اس کو ہمیں نظر رکھنی پڑے گی۔ اس سلسلے میں ہمیں جو اپنی ایڈمیشن لاء کالجز میں اتنے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، ان کو بغیر دیکھے سمجھے ایڈمیشنز مل رہے ہیں اور پھر وہی انرولڈ ہو رہے ہیں۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں پاکستان بار کونسل اور دیگر بار کونسلز کو بیٹھ کے سچویشن ریویو کرنی پڑے گی۔ بہت شکریہ رشید رضوی صاحب کا موقف آپ نے سنا۔ عابد حسن منٹو صاحب سینئر قانوندان ہیں، معزز عابد حسن منٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منٹو صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور میں آپ کا بھی اس پر پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اس پر آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ وہی ہو رہا ہے کہ جو ایک منطقی نتیجہ ہے کسی سماج کے ٹوٹ پھوٹ کا۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اب چیزیں جو ہیں کسی سسٹم کے مطابق نہیں چل رہی ہیں۔ جب چیزیں جو ہیں وہ کسی سسٹم کے مطابق نہ چل رہی ہوں تو جو مختلف ادارے ہیں ان کے اندر بھی لوگ سسٹم کے مطابق کام نہیں کرتے۔ اب وکیل تو ایک ذمہ غفیر ہے نا، وکیل وہ بھی ہے جو کہ تھرڈ کلاس میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے، تحصیلدار کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور وہ بھی ہے جو سپریم کورٹ میں پیش ہوتا ہے۔ آپ خود ہی ان کا فرق دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی تنظیمیں بھی موجود ہیں اور یہ عام طور پر اپنی تنظیموں کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن جب بھی تھوڑا سا کوئی کھلبلی مچ جائے اور افراتفری پیدا ہو جائے تو پھر یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس طریقے سے سلسلہ جو آپ نے دیکھا کل، یہ پہلے بھی ہم ایک مرتبہ دیکھ چکے ہیں، انفرادی صورتوں میں بھی دیکھ چکے ہیں، میجسٹریٹوں کے کمرے بند کرنا، سیشن ججوں کو کمروں سے نکال دینا، یہ کام وکیلوں نے کیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وکیلوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان میں سے یہ چند اور چیدہ لوگ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ اصل سوال ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اوپر ڈسپلن نافذ کرنے کا ہے، جو ڈسپلن نافذ نہیں ہو رہا، اور اس میں خود وکلا برادری اور ان کی انجمنوں کی کمزوری ہے۔ بہت شکریہ، اپنے سینئر وکلا کی رائے بھی اس حوالے سے سنی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی طبیعت اور میڈیکل رپورٹس پر وزیراعظم عمران خان نے سوال اٹھایا تھا، تحقیقات کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب برطانیہ سے فائنلی نواز شریف صاحب کی طبیعت کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے، وہاں کے ڈاکٹر کی، کیا وہی ہے جو کہ پاکستانی ڈاکٹرز کی تھی؟ آپ کے سامنے معاملات رکھیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی 4 ہفتوں کی مہلت ختم ہونے والی ہے۔ 16 نومبر کو عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی، ساتھ ہی کہا کہ انہیں واپس آنا ہوگا، میڈیکل رپورٹس جمع کرانی ہوں گی۔ مگر حکومت نے نواز شریف کے بیرون ملک جاتے ہی اپنی ہی میڈیکل رپورٹس پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے، تحقیقات کی باتیں ہونے لگی۔ ایک بار پھر سے حکومتی وزراء کی طرف سے نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ عدالتی حکم کے مطابق 14 دسمبر کو نواز شریف کو واپس آنا تھا، مگر لندن سے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے۔ نواز شریف کے وکلاء نے آج لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرانے کی کوشش کی، مگر عدالتی وقت ختم ہونے کی وجہ سے رپورٹ جمع نہیں ہو سکی۔ جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ لندن کے کنسلٹنٹ سرجن ڈیوڈ لارنس نے تیار کی۔ رپورٹ کے مطابق میں نے نواز شریف کا اپنی کلینک میں طبی معائنہ کیا، انہیں کئی پیچیدہ بیماریاں لاحق ہیں،
ان کا معائنہ کیا گیا. انہیں ممکنہ طور پر ITP ہے جس کی وجہ اب تک واضح نہیں ہے. پہلی اور دوسری سطح کی تھیراپیز کا اثر آہستہ ہو رہا ہے. اگر پلیٹلیٹس کی تعداد کا تعین نہیں ہوتا تو ممکنہ طور پر زہر کا ٹیسٹ کرنا پڑے گا. رپورٹ کے مطابق نواز شریف کے محفوظ علاج کے لیے پلیٹلیٹس کو 50,000 سے 1.5 لاکھ تک پہنچنا چاہیے تک رکھنا چاہتے ہیں. حالیہ دنوں میں دل کی شریان کی خرابی کا معاملہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے. رپورٹ کے مطابق نواز شریف کی بائی پاس سرجری کے بعد بہتری ہوئی تھی لیکن تقریباً 2 دفعہ نواز شریف کو دوبارہ دل کی تکلیف ہوئی. نواز شریف کے دل کو خون کی سپلائی میں کمی کا سامنا ہے اور دل کی درمیانی 2 شریانیں 2 جگہ سے بند ہو چکی ہیں. نواز شریف کی کارڈیک MRI اور اینجیوگرام کی جائے گی اور دل کے دورے کے خطرے کی وجہ سے شریانوں کا معائنہ نہیں کیا جا سکا. نواز شریف کے خون کے معاملات درست ہونے پر دل اور شریانوں کا علاج کیا جا سکے گا. رپورٹ کے مطابق نواز شریف کے دماغ کو خون فراہم کرنے والی شریان 80% بلاک ہو چکی ہے. شریان کی بلاکیج کی وجہ سے اسٹروک کا خدشہ ہے. نواز شریف کی مسلسل طبی نگرانی اور علاج کیا جا رہا ہے اور جب تک ان کی بیماریوں کا تعین نہیں ہو جاتا اور وہ معمول کے مطابق سرگرمیاں شروع نہیں کر دیتے انہیں مسلسل معائنے کی ضرورت ہے. جو نیوز کے مطابق نواز شریف کی یہ رپورٹ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے تصدیق شدہ ہے. اب یہ رپورٹ عدالت میں پیش ہوگی اور پھر عدالت فیصلہ کرے گی. مگر یہ رپورٹ برطانوی ڈاکٹر کی ہے تو کیا حکومت اب اس رپورٹ پر بھی اعتراض اٹھائے گی؟ عدالت میں اس کی مخالفت کرے گی کیونکہ 19 نومبر کو جب عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف علاج کے لیے لندن روانہ ہوئے تو حکومت کی طرف سے اپنی ہی میڈیکل رپورٹ پر اعتراض اٹھا دیا گیا. خود 22 نومبر کو وزیر اعظم عمران خان نے میڈیکل رپورٹ پر اعتراض اٹھایا, تحقیقات کی بات کی. وہ تحقیقات آج تک سامنے نہیں رکھی گئی مگر صرف وزیر اعظم عمران خان نے نہیں, بعد میں دیگر وفاقی وزراء بھی اعتراض اٹھانے لگے. وزیر اعظم عمران خان کے بیان کے 3 دن بعد 25 نومبر کو وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف کے ڈاکٹر عدنان سے تحقیقات کی جانی چاہیے. سب سے پہلے انہوں نے جھوٹ بولا. حکومت نے خود ہی ڈاکٹرز اور اپنی وزارت صحت پر سوالات اٹھائے, تحقیقات کی بات کی, مگر اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد کا بیان بھی سامنے آیا اور ان کی طرف سے برطانوی اخبار کو انٹرویو دیا گیا. انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف کی بیماری اور رپورٹس پر قائم ہیں. انہوں نے یا پھر میڈیکل بورڈ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نواز شریف چل پھر نہیں سکتے. ڈاکٹرز نے اپنی سفارشات میں کہا تھا کہ نواز شریف کے کچھ ٹیسٹ بیرون ملک سے ہو سکتے ہیں. اب اگر سرکاری میڈیکل رپورٹ غلط تھی تو کیا ڈاکٹر یاسمین راشد بھی جھوٹ بولتی رہیں؟ اور اب جب کہ برطانوی ڈاکٹر کی بھی رپورٹ آ گئی ہے تو کیا حکومت اسے تسلیم کرے گی یا نہیں, یا پھر اسے چیلنج کر دیا جائے گا؟ آج ہم نے مختلف حکومتی وزراء کو جو کہ باقاعدہ طور پر سوال اٹھاتے رہے نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے اس رپورٹ کے آنے کے بعد پروگرام میں آنے کی دعوت دی, مگر وہ پروگرام میں نہیں آئے کیونکہ پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی تھی اور یہ خبر 10 دسمبر کو ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہوئی کہ کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر ضمانت کی مدت پوری ہونے کے بعد نواز شریف وطن واپسی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے تو ہم حکومت سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی. وزیر اعظم عمران خان نے وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم اور معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کو اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی تھی. مگر اب رپورٹ سامنے آ گئی ہے تو حکومت کیا کرے گی؟ حکومت تو نہیں آئی مگر ہم نے ماہر امراض قلب ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب سے رابطہ کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے آپ کا بہت بڑا نام ہے پاکستان میں علاج کے حوالے سے, بین الاقوامی طور پر آپ کا بہت بڑا نام ہے. یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے, جو پاکستان میں میڈیکل رپورٹس آئی تھی جن پر سوالات اٹھا دیے گئے تھے, کیا یہ رپورٹ بھی آپ نے تفصیل سے اس رپورٹ کا معائنہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو بھی بھیجی کہ یہ بھی وہی باتیں کہہ رہی ہے, اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم نواز شریف صاحب کی طبیعت اور زندگی خطرے میں نہیں ہے اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد, اور اس کے مندرجات آپ عوام کو ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیے ان کے 3 میجر ایشوز ہیں. ایک ان کا ایشو جو ہے وہ ہارٹ کا اور ان کی بلڈ ویسلز کا ہے جس کو ایتھروسکلروسس کہتے ہیں, جو ان کی باڈی کی شریانوں پہ اثر ہے. ایک اس میں دل کی شریانیں ان کی بلاکڈ ہیں, ایک ان کی کڈنی کی شریان میں مسئلہ ہے, اور ایک ان کی برین کو جو شریان سپلائی کر رہی ہے اس میں مسئلہ ہے. یہ ایک ہی پروسیس ہے جس کو ایتھروسکلروسس کہتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے ان کی پہلے اینجیوپلاسٹیز ہوتی رہی ہیں, پھر بائی پاس ہوا, پھر اس کے بعد ان کا ایک گرافٹ جو تھا وہ بند ہو گیا, تو اس کی جو قدرتی شریان تھی اس کی اینجیوپلاسٹی ہوئی, وہ پھر اس کے بعد ناکام ہو گئی. وہاں پھر اس چھوٹا سا ایک ایریا ہے جہاں خون کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو انجائنا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ان کا پھر بیچ میں ان کو الیکٹرو فزیولوجیکل مسئلے تھے جس میں ارریگولر ہارٹ بیٹ تھی, جس کی وجہ سے وہ ایک پروسیجر ہوا جو کمپلیکیٹڈ ہو گیا وہیں برطانیہ میں, اور اس میں ایمرجنسی میں ان کی وہ سرجری کر کے وہ بلیڈنگ کو روکنا پڑا. تو یہ تو ان کے ہارٹ ریلیٹڈ مسئلے ہیں. ابھی ان کی پلیٹلیٹس جو کم ہوئی, ITP کہلاتا ہے,
تو اس کی وجہ سے جو ایکسپرٹس ہیں ہیماٹولوجی کے وہ یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں. اس کا علاج وہی ہے بیسکلی کہ اسٹیرائڈز اور امیونو سپریسو ٹریٹمنٹ اور کوئی تھرومبوپائٹن ایگنسٹ ہوتے ہیں جو وہاں مل رہے ہیں اس سے. اس میں اگر یہ ایک دم گرے پلیٹلیٹس تو یہ یوزلی ہفتے یا مہینوں میں ریکور کر جاتے ہیں جہاں تک میری نالج ہے. اگر کرونک ہو تو وہ ذرا ٹائم لگتا ہے. بٹ اس کا پرابلم یہ ہے کہ اگر پلیٹلیٹس بہت کم ہوتے ہیں تو کبھی کبھار بلیڈنگ ہو سکتی ہے انڈر دا اسکن اور اندر آرگنز کے بھی. وہ ان کو اپیرنٹلی ابھی ظاہری طور پہ تو ابھی تک نہیں ہوئی. اگر 2000 تک بھی آ گئے تھے تو بلیڈنگ نہیں ہوئی, تو ہی از لکی کہ ان کی بلیڈنگ نہیں ہوئی. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ جب بلڈ تھنرز بند کر دیتے ہیں تو پھر ہارٹ کی پرابلم بھی یا فالج کی پرابلم بھی بڑھ سکتی ہے اگر برین کی آرٹریز میں بلاکیج ہو. تو ان کی اتفاق سے جو ٹیسٹ ہوئے تو اس میں جب پلیٹلیٹس کی دوا بند کی گئی تو اس کی وجہ سے ان کا انجائنا میرا خیال ہے بڑھ گیا اور ان کو مائنر سا ایک اٹیک بھی ہوا. لیکن خوش قسمتی سے ہارٹ ان کا ٹھیک ہے, ڈیمیج نہیں ہوا. لیکن اسی ٹیسٹوں میں ان کی برین کو جو رائٹ سائڈ پہ شریان جا رہی ہے اس میں بھی شدید رکاوٹ نکل آئی. تو اب وہ ڈاکٹرز کو پرابلم یہ ہے کہ جو بلڈ تھنرز ان کو اگر دیں گے تو اس سے کہیں بلیڈنگ کا ایشو نہ ہو جائے, اور اگر بلڈ تھنرز نہیں دیں گے تو ہارٹ کا ایشوز ہو سکتے ہیں. تو ابھی یہ اس اسٹیج پہ ہیں کہ جہاں وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پلیٹلیٹس اتنے بڑھ جائیں, 50,000 سے زیادہ ہو جائیں, سو دیٹ وہ ان کی ہارٹ کی اور برین کی جو پرابلمس ہیں ان کو سولو کریں. میرا نہیں خیال کہ ہارٹ کی پرابلم جو ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی خطرہ ہے. برین کی جو ایک شریان جا رہی ہے وہ اگر واقعی 80% سے زیادہ رکاوٹ ہے اس میں, تو بے شک اس میں کوئی مائنر سٹروک پہلے ہو یا نہ ہو اس کی علاج ہونا چاہیے جس میں سرجری کرتے. لیکن سرجری ابھی ہو نہیں سکتی بیکاز وہ کوئی سرجن نہیں ہاتھ لگائے گا, وہ کہے گا کہ جی بلیڈنگ کا وہ کیسے روکیں گے. تو اس وقت ان کی یہ سچویشن ہے. ساتھ ایک تیسری پرابلم جو نکل آئی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس ان کی لمف نوڈز ان کے کوئی ایگزلا میں ہیں, جس کی میرا خیال ہے کہ شاید اسی بلڈ کی ڈس آرڈر سے ہی اس کا تعلق ہو. تو اس کی انویسٹیگیشنز کے لیے وہ پیٹ سکین وغیرہ کر رہے ہیں. بٹ ان کو ایکٹیویٹی جو رپورٹ میں نے دیکھی ہے اس میں یہی ہے کہ وہ ایکٹیویٹی کریں, اپنا دن میں 2 مرتبہ واک کریں. تو ابھی فی الحال کوئی ایسی کوئی خدا نخواستہ لائف تھریٹننگ پرابلم نہیں ہے. بہت شکریہ. اور صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی لائف تھریٹنگ پرابلم نہیں ہے, زندگی کو خطرے والی بات نظر نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر عادل عزیز صاحب کا بہت شکریہ. آج صبح میں اتنا ہی, آپ سے کل ملاقات ہو جائے.